السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج کا دن بہت اہم ہے، بہت ایک ایکٹیو دن ہے۔ کون سا دن ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہوتا؟ لیکن ایک طرف عمران خان صاحب کا جس وقت ابھی ہم بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کا ملتان میں خطاب جاری ہے، اور اہمیت اس خطاب کی یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ وہ اسلام آباد لانگ مارچ کی تاریخ کا آیا اعلان کرتے ہیں باقاعدہ طور پر ابھی، یا پھر اس کو مزید ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کا؟ وہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے اپڈیٹ۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، پی ٹی آئی کے پنجاب کے 25 منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان کی جو کنفیوژن ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے چاہتے کیا ہیں، اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہی یہ خبر سامنے آئی کہ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا، جس سے یہ لگتا ہے کہ اوبویسلی اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے گی۔ لیکن دوسری طرف مریم نواز کل اپنے جلسے میں آئے ہوئے کارکنان سے سوال پوچھ رہی تھیں کہ کیا عمران خان کی حکومت کا بوجھ اٹھایا جائے یا پھر فوری انتخابات میں جایا جائے، اور کہتی ہیں کہ ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ فوراً انتخابات میں جایا جائے۔ لیکن یہ بیڈ کاپ گڈ کاپ والی بات ہو رہی ہے یا واقعی ایک ڈویژن ہے؟ حکومت چاہتی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اس وقت تنقید کی زد میں ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت، ایک اور وجہ سے بھی۔ کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بیان دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو معاشی بوجھ ہے یہ سب کا مسئلہ ہے، ہم اس کو اپنے سر پہ صرف نہیں ہمیں لینا چاہیے، اس لیے اس کے لیے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جائے جس میں اکانومی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں۔ یہ ہم پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت حکومت نہ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ کیونکہ اتحادیوں نے تو ان کو ایشورنس دے دی کہ ہم سب مل کے بوجھ اٹھائیں گے، لیکن حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ اگر تنقید ہو کل کو تو ان کے اوپر بھی وہ معاشی فیصلوں کے حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر حکومت میں کیوں آئے اگر یہ سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے خصوصی طور پہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے آپ سب کے جانے مانے ارشاد ہمارے ساتھ ہیں۔ شکریہ بھٹی صاحب، گڈ ٹو سی یو، کافی وقت کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ کنور دلشاد صاحب سے بھی ہم کامنٹ لیں گے ان کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، لیکن آغاز بھٹی صاحب ابھی ہمارے لیے سسپینس ہے کہ عمران خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں آج یا نہیں کر دیتے، لیکن اب آپ کے خیال میں اگر وہ یہ بات واضح نہیں بھی ہے ان کو، کچھ میں کسی کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا ایک سابق وفاقی وزیر کا حوالہ دے کے شہزاد اقبال صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اگر خان صاحب آج اعلان کر دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ خان صاحب کو بھی کوئی ایشورنس مل گئی ہے، اگر وہ نہیں ملی ہے، ان کو کوئی کہیں سے کچھ نہیں سننے کو ملا کہ الیکشن جلد ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی خبر مل گئی ہے کہ ابھی آپ ایزی رہیں، کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں تقریر کا یا نہیں کر دیتے؟ نہیں، دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ حکومت نہیں چل پا رہی۔ آپ اس بات میں دیکھیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے پہلا مہینہ، یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ ابھی سوا مہینہ ہوا ہے، یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ مسائل بڑھے، یہ تو سنتے سنتے بڈھے ہو گئے کہ خزانہ خالی ہے، نازک صورتحال ہے، قوم تیار رہے اور لٹے گئے اجڑ گئے۔ یہ تو جو بھی آتا ہے وہ یہ کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ پچھلے نے یہ 2-4 کام اچھے کیے تھے اب ہم اس کے۔ تو آپ یہ سوا مہینے میں آپ نے کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو وہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ یہ ہمارا راستہ ہوگا، ہم نے لاہور جانا ہے، جی ٹی روڈ سے جانا ہے، موٹر وے سے جانا ہے۔ آپ کو اس سوا مہینے میں کوئی لگا کہ کوئی ڈائریکشن؟ معاشی اعتبار سے بالکل نہیں۔ ہاں، اور اچھا دوسری بات ہے کہ جب عمران خان ہٹ گیا، پی ڈی ایم جیت گئی، عمران خان ہار گیا، یہ حکومت میں آ گئے، آپ کو لگتا ہے یہ جیتے ہوئے ان کی باڈی لینگویج؟ جو جواز پیش کرے، میں خورشید شاہ صاحب کو کل سن رہی تھی، زرداری صاحب جب آ کے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر آتے تو پورے فل فلیج اقتدار کے اندر آتے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں معاملات کیسے ہیں، بڑا کڑوا گھونٹ پی کر وہ ساتھ بیٹھ گئے سارے۔ اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے تھیں، ہم ان حالات سے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ معیشت کو بھی وجہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی پولرائز ہو گئی سوسائٹی، خان صاحب نے بڑی نفرتیں بکھیر دی ملک میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ ان کے بیانات مجھے نہ سنایا کریں۔ ان کا پہلا اور آخری اور پہلا، پیدا ہونے سے مرنے تک، مرنے سے اگلے جان اقتدار، کرسی، ان سیاستدانوں نے ثابت کر دیا ہے، سیاستدانوں میں غول کہہ رہا ہوں، کسی کو بھی درمیان سے نہیں نکال رہا، کہ کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں، کوئی وہ کیا کہتے ہیں مورالٹی نہیں، کوئی ڈگنیٹی نہیں، کوئی آنر نہیں۔ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ہے کرسی اور اقتدار، صرف اور صرف۔ وہ تو سب کے لیے نا پھر بھٹی تو صاحب۔ میں ابھی آپ کیا جملہ بولا کہ کسی کو میں نکال نہیں رہا،
سارے ہم جو جتنے بھی ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے یہ صرف اور صرف یہ مچھلیاں ہیں اس پانی کی جس کا نام اقتدار ہے, اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اور یہ ساری عمر پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے آپ کیا قرب قیامت کی نشانی دیکھی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور بلاول ان کا وزیر ہے. اب یہ ہمیں کہیں گے کہ اس کو ہضم کر جاؤ, کس کی وجہ سے؟ ملک و قوم کی بہتری اور جمہوریت. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میثاق جمہوریت پلس کر لیا اب آپس میں, اور ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں. شہباز شریف صاحب آپ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ قومی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ایسی حکومت ہو جس کے اندر بلوچستان کی پارٹی بھی شامل ہو, کے پی کی شامل بھی ہو, تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہو, سندھ والے شامل ہو, ہم مل کر پورے جو ملک ہے اس کے مسائل حل کریں. یہ فارمولا وہ پیش کر رہے ہیں. اور خان صاحب آن دی ادر ہینڈ, وہ آپ کے سامنے ان کا موقف. پھر میں وہی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ منافقت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پی ڈی ایم کا سچے دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پی ڈی ایم کا مسئلہ مہنگائی ہے؟ میں اس بارے میں دیکھیں بھٹی صاحب, آپ obviously یہاں پہ تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, میں کیونکہ اپنے آپ کو سوالوں تک محدود رکھوں گی. بے روزگاری ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا منشور بناتی ہے, تو ہم تو اسی یہ منشوروں کا قبرستان ہے. ہاں تو وہ تو بس یہ منشوروں کا قبرستان ہے. کوئی ایک جماعت, اچھا ایک بتا دیں, چھوڑ دیں ان کو, ایک بتا دیں, سراج الحق کے علاوہ کوئی ایک بتا دیں جنہوں نے, ایک بتا دیں جس نے آ کر اپنا منشور پورا کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب, اقتدار میں آ کے میں کہہ رہا ہوں, اقتدار بہت, کوئی ایک اقتدار میں آ کے جس نے اپنا منشور پہ بات کی ہو, جس نے اپنے وعدوں پہ رہا ہو, جس نے اچھا میثاق جمہوریت اے آر ڈی بنائی. دو جملے بولتا ہے. نوابزاد نصر اللہ خان کو کلثوم نواز صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آئے لڑیں جمہوریت کے لیے. وہ دبئی گئے, بی بی کو ساتھ ملا, بی بی اور نواز شریف مل گئے, آگ اور پانی مل گئے. اس کے بعد اس کندھا استعمال کر کے ڈیل کی, یہ سعودی عرب چلے گئے. نواز نصر اللہ صاحب کو صبح ٹی وی اخبار پہ پتہ چلا کہ وہ تو چلے گئے, تو انہوں نے کہا کہ ساری عمر سیاستدانوں سے ڈیل کیا, پہلی مرتبہ تاجر سے کیا, دھوکہ کھا گئے. آگے آ جائیں, میثاق جمہوریت بی بی اور نواز شریف صاحب نے جو دو کیا, اس کا کیا ہوا؟ ایک نے کہا تھا کہ سرونگ جرنیل سے ملاقات نہیں ہوگی, یہ مشرف سے کر رہے تھے, اور وہ بھی دبئی میں مشرف صاحب کو بلا کے ملاقاتیں کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ کتنا خود توڑ دیا سارا کچھ. اس کے بعد میثاق جمہوریت پلس, یہ کندھا استعمال خان صاحب نے کیا کیا؟ میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ کی یہ کندھا 3.5 سال کا خان صاحب پہ کیا ڈالنا چاہتی ہیں آپ؟ 3.5 سال کافی. بنگلہ دیش عمران خان نے توڑا ہے. بھٹی صاحب بنگلہ دیش عمران خان نے توڑا ہے. چھوڑیے, کوئی ایک نئی بات بتا دیں عمران خان نے. خان صاحب احتساب کے حوالے سے چلے ایک بات پکڑ لیتے ہیں. ایسٹ ریکوری یونٹ خان صاحب نے بنا دیا. شہزاد اکبر صاحب نے ہر روز آ کے اس کے اوپر پریس کانفرنسز کی. آخر میں نکلا کیا؟ کچھ دن پہلے ایک اور شخص ہیں, ان کو بھی امریکہ کے برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس سے کلین چٹ مل گیا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گیا, اور وہ بھی ایسا کہ جس کو انہوں نے فلانٹ کیا بعد میں آ کے. خان صاحب باتیں بہت زبردست کرتے ہیں, اور میرا اور آپ کا اس کے اوپر کئی عرصے بات ہوتی رہی. جب خان صاحب نہیں تھے حکومت میں, اس سے پہلے بھی ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے تھے جب ایک ساتھ کام کرتے تھے. اور میں یہ بھی سنتی آئی جب خان صاحب حکومت میں تھے آپ ان کی گورننس کے اوپر بہت تنقید کرتے تھے. لیکن کیا یہ جب شیخ صاحب آ کے کہیں, شیخ رشید صاحب, کہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہو گیا, عدم اعتماد سے انہوں نے ہماری حکومت گرا دی, کہ ہمارے پاس بیانیہ بنانے کا, بیرونی سازش کا بیانیہ, اور یہ سب بک رہا ہے, اور ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بک بھی رہا ہے. جتنے بندے آج ملتان میں نکلے ہوئے ہیں, اس سے پہلے جتنے جب وہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کر رہے تھے. لیکن کیا اس حقیقت سے ہم ہٹ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی گورننس جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سوالات اٹھائے گئے, اور آج وہ خود شکر کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت گرا دی گئی, تاکہ وہ اگلے الیکشن میں جائیں تو کوئی بیانیہ تو لے کے جائیں اپنے ساتھ. ہم نے یہ 3.5 سال ہے نا, گورننس, پرفارمنس, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں, اس کے علاوہ وعدے دعوے نعرے, ہوائی فائرنگ نکلی, مہنگائی, بے روزگاری, احتساب اور وغیرہ وغیرہ ساری بات. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, عمران خان کیا اس جج ہے؟ عمران خان کیا میں اس چیئرمین نیب ہے؟ عمران خان کیا ضمانتیں دیتا ہے؟ آپ مجھے اس ملک کے حال بتائیے کہ جس سن لینا پہلے جواب تو سن لینا. آپ نے ایک سوال میں شیخ رشید گسیڑا, عمران گسیڑا, نواز شریف گسیڑا, اس میں بیلنس نہ کریں, گولی ماریں بیلنس کو, نو ناٹ ایٹ آل, کوئی بیلنس نہ کریں, بلیو بھی بیلنس نہ کریں, پاکستان کو سامنے رکھیں صرف. آپ مجھے بتائیں سندھ, اس لاہور ہائی کورٹ نے کیوں شوگر مافیا کو کہا تھا کہ ان کے گودام نہ کھولیں؟ سندھ ہائی کورٹ نے کیوں ان کو سٹے دیا تھا؟ ان جہانگیر ترین کو کس نے ضمانت دی تھی؟ نواز شریف, شہباز شریف کا جس حساب سے کیس چل رہا ہے اس حساب سے 2042 میں وہ کیس ختم ہوگا. مریم نواز 17 مرتبہ التوا لے چکی ہے,
مراد علی صاحب کے شاہ فوراً فنڈنگ کا فیصلہ کیا۔ سن لیں 10 مرتبہ مؤخر ہو گئی یہ فرد جرم مراد علی شاہ پہ. زرداری صاحب ہر چوتھے دن پہ اسلام آباد پہنچے ہوتے, ادھر نہیں جاتے, بیمار ہوں. حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی تھی, اور یہ دونوں ایک وزیر اعظم بن گیا, ایک وزیر اعلیٰ بن گیا. خان صاحب کے فوراً فنڈنگ کا سن لیں آگے دونوں کا ذکر کریں نا. نہیں گولی آپ کو کس نے کہا, آپ کیوں بیلنس کرتی ہیں؟ کیونکہ جو الزام یہ تو باقاعدہ طور پہ کیسز نہیں سن تو لیں میں سن تو لیں نا. اس ملک میں سویرے مریم نواز درخواست دیتی ہیں, دوپہر کو ضمانت ہو جاتی ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, رات کو میرے لیے کبھی کسی غریب آدمی کے لیے عدالت کھلی ہو. چھٹی والے دن بیسمنٹ میں حمزہ شہباز کو مل گیا. شہباز شریف نے مچلکے جمع نہیں کروائے, ضمانت کی اگلی ضمانت توسیع ہوگی. نواز شریف کو 8 ہفتے ادھر بھیجا, پھر ادھر بھیج دیا. ضمانتی سے پوچھتے نہیں ہیں. ہمارا وزیر اعظم ایک مفرور نااہل اشتہاری کے پاس جا کے گھٹنے ٹیکتا ہے, وہ تھپکی دیتا ہے. اس تنقید نہیں, یہ ملک لٹ گیا, مورالٹی کا بحران ہے. آج فارن فنڈنگ کیس لے لیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں, 8 سال سے پنگ پونگ بنا ہوا ہے. یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کس کی تنخواہ لے رہا ہے؟ اچھا وہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کمشنر جس کو خود لے کے آئے تھے بڑی تعریفیں کر کے, ان کے مخالف بھی اس سلسلے میں ہو گئے. جب ڈیلی بیسس بات تو سن لیں, بات تو سن لیں, آپ تو بات نہیں سنتی نا. آپ آگے بہت سارے سوال اگل رہے ہیں الیکشن کمیشن کی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ جاوید اقبال کو کون لایا تھا؟ جسٹس جاوید اقبال کون لایا تھا؟ یہ لوگ لے کے آئے تھے. یہ لوگ کون, مجھے نہیں پتا. پیپلز پارٹی نون لیگ لے کے پیپلز پارٹی نون نا, تو کیوں برا ہو گیا سر؟ خان صاحب کے لیے چیف الیکشن کمشنر کیوں برا ہو گیا؟ نہیں سن لیے. اور اسی چیف الیکشن کمشنر کے اسی الیکشن کمیشن کے باہر پہلا دن کس نے کہا تھا کہ میں 14 اگست بھی نہیں مناؤں گا؟ مولانا صاحب. پہلا جلسہ کس نے کیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر؟ مولانا صاحب. اچھا الیکشن کمیشن کے باہر کس نے گھراؤ کیے تھے؟ مولانا صاحب. سپریم کورٹ جو کل بری تھی, کل کون چڑھائیاں کر رہا تھا؟ یہ آج کون کس کے نزدیک بری؟ عمران خان صاحب کے. کل الیکشن کمیشن کس کے نزدیک برا تھا؟ ان کے نزدیک. آج کس کے نزدیک؟ عمران خان صاحب. کل فوج اس کے خلاف بری تھی, آج اس کی برائی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک جملہ بولا ہے کہ ان سیاست دانوں کو صرف اقتدار چاہیے, کرسی چاہیے. سب کے سب اے ٹو زیڈ. کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مولانا نے الیکشن کمیشن کو کیا کہا تھا, پھر آپ ساتھ وہ بھی شامل کریں کہ خان صاحب سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا بندہ جو ہے چیف الیکشن کمیشنر ہم نے لگایا تھا اور یہ بہترین بندہ ہے, اس پہ کسی کو کوئی سوال اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی. ابھی کچھ دن پہلے خان صاحب بیٹھے لوگوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں ریکمنڈیشن تھے, یہ کہیں اور سے ریکمنڈیشن آئے تھے. مہربانی کریں, آپ کو مجھے تو لگ رہا ہے میں مریم نواز صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں. نکلے خان صاحب سے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں فواد چوہدری صاحب کا انٹرویو کر رہی ہوں. نکلے اس سے عمران خان سے. اب دیکھیں اب حکومت بدل گئی, وہ جا چکے, پاسٹ ہو گئے. وہ اب کہہ رہے ہیں مجھے الیکشن چھوڑے نہ کریں, ڈیلیور کریں نا. اب دے نا تجربہ کار. 4 مرتبہ وہ ہیں, 7ویں مرتبہ حمزہ نے حلف لیا پنجاب میں, ہاؤس آف شریف کے بندے نے. 4تھی مرتبہ ہاؤس آف شریف کا بندہ مرکز میں. ڈیلیور کریں. گورننس عمران خان مخولیہ صبح سے شام تک فرق ہوگی. کیسے خان صاحب کی بات نہ کریں؟ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر فوکس کریں. خان صاحب جو تقاریر کر رہے ہیں اس نے اس حکومت وقت کو پریشانی میں ڈالا ہوا ہے, جس پہ آبویسلی سوال تو شہباز شریف صاحب کے اوپر اٹھ رہا ہے. لیکن اگر قیمتیں بڑھا دیں, مشکل معاشی فیصلے کر لیے, تو پھر خان صاحب مزید خطرے ناک ہو جائیں گے جیسے وہ کہتے ہیں. تو پھر کیسے ہم عمران خان صاحب کے بارے میں آج بات نہ کریں؟ کیسے آج جو پورا پروگرام ہمارا بھی بھٹی صاحب کے ساتھ ہوگا اس میں بار بار خان صاحب کا ذکر نہ آئے؟ یہ بھٹی صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی ہم نے کافی اہتمام کیا تاکہ وہ آتے رہیں ہمارے پروگرام میں, کیونکہ ہمارے ناظرین یہ دیکھیں خواتین و حضرات, بالکل حق حلال کی کمائی سے. جی تو بھٹی صاحب اب آپ کمپیریزن کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, خان صاحب کے جو بیانات بدلے کچھ عرصے میں, بلکہ یہ میں جینوئنلی آپ سے جاننا چاہتی ہوں, اور میں نے یہ سوال اپنے پروگرام میں پچھلے دنوں میں اٹھایا کہ خان صاحب کو ٹھیک ہے ان کے بیانیے کے حوالے سے بھی, ان کو بیرونی سازش کی بات بھی جو وہ کر رہے تھے وہ بکی, لیکن خان صاحب نے اس دوران ان کو سپریم کورٹ سے بھی جو فیصلہ ابھی آیا وہ ان کے شکوے دور ہو گئے یقینی طور پہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان جن سے ان کے بہت زیادہ اعتراضات تھے, جلسوں میں ان کو باتیں سنا رہے تھے, چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی طور پہ وہ ایڈریس کر رہے تھے, وہاں سے بھی ان کا کافی حد تک آج نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ہے معاملات ان سے ہو گئے سیٹل, وہ مطمئن ہے. معاشی فیصلے حکومت سے ہو نہیں پا رہے ان کے ڈر سے. تو اب خان صاحب جو ہے وہ کیا کہا جائے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں انہوں نے سب سے پنگا لے لیا. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے, اسٹیبلشمنٹ کو رد عمل دینا پڑا اس کے اوپر, عدلیہ اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں جو وہ باتیں کرتے رہے. تو یہ آپ کو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے اس پروسیس کے اندر سب سے پنگا لے لیا؟ اگر وہ آئندہ اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں تو یہ چیز یہیں پر رہے گی جو باتیں انہوں نے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ میں بھی بھول گیا, آپ نے یاد کرایا کہ سپریم کورٹ کا شکریہ
کہ جو انہوں نے لوٹوں والا ڈیسیژن دیا کہ لوٹے جو جن کو منحرف اردو میں کہتے ہیں، یہ لوٹے جو ہیں یہ لوٹا کریسی یہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا شکریہ کہ انہوں نے جو آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ اپنے یعنی ملزم اپنے اداروں کے باس بن گئے تھے اور اپنے افسر تبدیل کرنے کے چکروں میں تھے مبینہ طور پر، اور ریکارڈ سے زہر نکالنے کے چکروں میں تھے، وہ انہوں نے روکا. اور تیسرا الیکشن کمیشن کا شکریہ کہ انہوں نے وہ جو پنجاب میں جو لوٹے تھے ان کا کیا. اب آ جائیے اس پہ عمران خان صاحب پر. بہت دفعہ ہم نے بات کی ہے کہ میں بھی عدالتوں پہ تنقید کرتا ہوں، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں کئی مرتبہ سوال پوچھا میں نے اپنی عدالتوں سے کہ نولکھا کا ایک پان فروش تھا جمشید، وہ 5 دن کے لیے احترام رمضان آرڈیننس میں اندر ہوا اور اس کی روبکار آتے آتے 6 سال لگ گئے، اس کو 6 سال جیل کاٹنی پڑی. بھاولپور کے 2 بھائی جو تھے وہ پھانسی چڑھ گئے، بعد میں بری ہوئے. اور ایک جو اسپیشلی ایک کینسر کا پیشنٹ تھا ڈیالہ میں، اس نے کہا کہ میری ارجنٹ سن لیں، ان کی 2 سال بعد باری آئی، اس وقت تک وہ مر چکا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر کلیہ ہماری طرف ہے تو دوسری طرف بھی یہ ہونا چاہیے. کیوں ان کے جو ایک آدھا بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں ان کی زندگی کی گارنٹیاں مانگتے ہیں؟ نمبر 1. لیکن یہ عدلیہ ہماری آخری ریلیف کا ہے. عمران خان صاحب کو عدلیہ کی تنقید کرنی چاہیے، انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات، فوج، مضبوط فوج، مضبوط پاکستان. میرا بڑا بلیو ہے کہ یہ فوج مضبوط رہے گی تو ہم رہیں گے. تو فوج کی انسلٹ یا تحقیر نہیں کرنی چاہیے. تنقید آپ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. تیسرا، الیکشن کمیشن. آپ نے چیف الیکشن کمیشن خود لگایا، آپ نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ اب یہ اچھا بندہ آ گیا، آپ یہ کر لیے. لیکن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ تو اس پروسیس سے آؤٹ ہو گئے نا. یہ جو قانون، یہ آئین ہے، اس میں تو یہ ہے نا اپوزیشن اور حکومت مل کے کرے گی. تو اب کیسے بدلیں گے، کیا کریں گے؟ اور تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب نے اگر الیکشن آج وہ اناؤنس کر دیتے تو پہلے دن سے ہی متنازع ہو جائے گا کہ عمران خان کہے گا میں اس الیکشن بالکل. اور اسی بارے میں پھر ایک کامنٹ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ آ گئے، بھٹی صاحب، ان سے ہم حاصل کر لیتے ہیں جو آج فیصلہ بھی آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کے لیے. اب آج یہی ایک بحث ہے کہ مستقبل پنجاب حکومت کا اس وقت کیا ہوگا. پی ٹی آئی کو کا میں دعویٰ دیکھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر وفاق اور پنجاب سے حکومت اب ختم ہو چکی ہے، بس ایک آئینی کانسٹیٹیوشنلی ایک اختتام ہونا باقی ہے. دوسری طرف مریم اورنگزیب بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمارے پاس 177 اراکین ہیں. ان تمام پیچیدگیوں کو، معاملات کی دیکھتے ہوئے کنور دلشاد صاحب آپ کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت پنجاب حکومت کا؟ پہلے تو میں اپنے دوست کی بات کو تائید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حوالہ دیا ہے کینسر کا زدہ ایک بہت بیمار آدمی، رمضان کا حوالہ. میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. جناب قاسم سوری صاحب کو 2019 میں الیکشن کمیشن ٹریبونل نے ان کو نااہل قرار دیا اور بڑا خوبصورت بڑا اہم ججمنٹ یہ لکھی کہ جناب اس کے حلقے میں 55,000 جو ووٹر تھے انگوٹھے کے نشان کی بجائے، جو کاؤنٹر فائل پہ انگوٹھے کا نشان لگتا ہے، وہ پاؤں کے انگوٹھے کے نشان. یہ نادرا کی رپورٹ. تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس کو اسٹے دے دیا اور ابھی تک اس کو جناب انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اس کے بارے میں. اسمبلیاں ٹوٹ گئی، بحال ہو گئی، اب استعفے دے دیے، لیکن قاسم سوری کا بات ذکر بھی نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان. اسی طرح 2 خواتین تھی ان کی قومی اسمبلی کے، ملیکہ بھی ہے، دوسری شوزا کمل، ان کو ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو رکھا ہوا ہے. 3 سال ہو گئے فیصلہ ریزرو کہ ان کی انہوں نے اپنا ووٹ جو تھا جو داخل کرایا تھا پنڈی میں، جو اسلام آباد میں تو قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہوتی نا، وہ تو ادھر جو قومی اسمبلی تھا وہ پنڈی میں کرایا یا پتہ نہیں کہیں 12 پنڈی میں کرایا، گجر خان میں کرایا، وہ جعلی تھا، غلط تھا. 3 سال سے فیصلہ ریزرو کیا اور ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. تو یہ میرے دوست کی بات ٹھیک ہے. اب یہاں جو فیصلہ آیا تو حکم جاری کر رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن کاؤنٹ نہیں ہوگا. کس قانون میں لکھا ہوا ہے کاؤنٹ جو ہے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا؟ کس قانون میں لکھا ہوا ہے ہمیں بتا دینا. تو کیا جو ہمارے 2 جو تھے ہمارے جج، معزز جج، ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو آئین کی ری ڈرافٹنگ کر رہے ہیں آپ، یہ آپ آئین کو چینج کر رہے ہیں آپ. تو جناب ان کو آئین میں تو کاما درست نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ووٹ کا کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کسی نے پوچھا ہی نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا ان کا فیصلہ الہامی ہے، کیا فیصلہ اوپر سے آ گیا کہ ابھی جب بس ہم نے حکم جاری کر دیا آپ کو ماننا پڑے گا. کل کو یہ کہیں کہ جناب آج سے پاکستان کا نظام جو ہے وہ صدارتی نظام ہو گیا ہے، پارلیمانی سسٹم ہم نے ختم کر دیا، ہمارا حکم ہے یہ، ہم نے آرٹیکل 184 کے تحت 183 کا حکم جاری کر دیا ہے
کہ آپ آج سے پاکستان کا نظام جو ہے وہ صدارتی ہو گیا، تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ آپ اس کو، یہ پارلیمنٹ کے 12 سے فیصلہ کیا ہے، تو پارلیمنٹ پاکستان کو چاہیے اس فیصلے کو ریجیکٹ کریں اور 2/3 میجارٹی کے تحت آرٹیکل 63A میں ترمیم کریں، یا جس طرح صدر مملکت پر انہوں نے قرارداد مذمت پیش کی ہے یا عمران خان کے خلاف قرارداد مذمت پیش کی ہے، تو اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو بھی قرارداد مذمت پیش کریں کہ جناب انہوں نے آئین کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے۔ تو یہ جب ملک بچے گا اور ورنہ یہ پنجاب ٹرمپ کے ساتھ ملک کا ڈھانچہ بدل دیں گے۔ باقی رہ گیا یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن پاکستان کا، مجھے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ تھوڑا سا الیکشن کمیشن پاکستان کو جو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آنے کے بعد خاموش ہوگا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، ادھر الیکشن کمیشن پاکستان ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کسی کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتا، نہیں، الیکشن کمیشن کے کیا اختیارات ہیں؟ تو الیکشن کو تالا لگا کے بند کر دو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے کر دو، ایک برانچ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دیں۔ الیکشن کمیشن کیوں رکھا ہوا انہوں نے؟ جب فیصلے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن فیصلے کے ہر خلاف کو انہوں نے قانون قرار دینا ہے۔ اب فیصلہ بارڈر کا کیس آ رہا ہے، جو اب وہاں کیس چل رہا ہے کہ جناب ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کے پاکستان میں پاس اختیار ہیں کہ نہیں ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے۔ جو آپ نے دیکھنا ہی ہے تو الیکشن کمیشن بند کر دیں آپ۔ تو یہ چیزیں اب عوام کو اٹھنا پڑے گا، عوام کو، اس طرح عمران خان نے عوام کو اٹھایا ہے، تو ایک عوام یہ بھی اٹھے کہ عدالتوں کو پوچھا جائے کہ آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں، اور ابھی تک قاسم سوری کا فیصلہ دیا، اس کا جواب دیں۔ میں ان سے سوال پوچھتی ہوں کنور دل شاہ صاحب، آپ پھر ساتھ ہی رہے گا یہ جواب سننے کے لیے۔ بھٹی صاحب، امتیازی سلوک کا تو پھر کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، وہ آپ نے سنی کنور دل شاہ صاحب کی بات قاسم سوری صاحب کے حلقے میں، بڑی ویسے فنی بات ہے لیکن جو انہوں نے جو بتائی ہے ابھی، تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ بھی لائن پہ ہی ہیں۔ قمر دلشاد صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں اور بڑی پرانی دوستی ہے ان سے، لیکن میں معذرت کے ساتھ ان سے آج اختلاف کرتا ہوں، اور مجھے دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے جس طرح سپریم کورٹ کے ان فیصلوں پر ان کی رائے ہے، ان کو حق حاصل ہے۔ دیکھیے سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کیسا ہے؟ آئین، کوئی قانون یا آئین نہیں کھڑا ہوتا جس کے پیچھے کوئی اصول نہ ہو، منطق نہ ہو یا اخلاقیات نہ ہو۔ میں اس آئین کو نہیں مانتا جس کے پیچھے اصول نہ ہو، منطق نہ ہو، اخلاقیات نہ ہو۔ آپ نے 63A لکھا ہے، اس میں یہ آپشن دی مجھے کہ میں ووٹ کر سکتا ہوں، مان لیا، بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد میری سزا یہ ہے کہ میں سیٹ چھوڑ دوں؟ یہ کیا ہے؟ یا تو مجھے کھلی چھٹی دیں کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں، اپنے وزیر اعظم کے خلاف کھڑا ہو جاؤں کہ آپ کی ABCDFG مجھے پسند نہیں، طریقے عدم اعتماد آئیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے مخالف کھڑا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ میں نے ووٹ دیا، اس کی مجھے سزا کیوں مل گئی؟ 63A ہونی ہی نہیں چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے کہ جب طریقے عدم اعتماد آئے تو کوئی بھی ووٹ کر سکتا ہے، یا یہ دوسری بات اس کے چھوڑ دیجئے۔ اب مثال کے طور پہ سپریم کورٹ یہ جو تاثر پہ نوٹس لیا ہے، یہ جو لیا ہے کہ جس میں آپ اس ملک میں ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوتا تھا نواز شریف صاحب کو تو عمران خان قاتل بن جاتا تھا، اس ذمہ دار وہ ہو جاتا ہے۔ وہ رضوان مر گیا یار، ڈاکٹر رضوان مر گیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن بھٹی صاحب، وہ تو خان صاحب کے الزام کے تحت خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اب اس کی بنیاد، میں خان صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نواز شریف صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، نہیں، میں اس طرف جا ہی نہیں رہا، میں سیاست، میں قمر بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ جب ملزموں مجرموں کے ہتھے حکومتیں چڑھ جائیں، جب ملزم اس شعبے کے جس شعبے میں ان کی تحقیق ہوگی انچارج ہو جائیں، جب FIA نیب میں مقدموں سے زہر نکالا جا رہا ہو، جب تفتیشی بدلے جا رہے ہوں، جب افسروں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہوں، جب تفتیشیوں کو مینج کیا جا رہا ہو، تب میری عدالت، یہ کس کی عدالت ہے یار؟ یہ پاکستان کی عدالت ہے۔ آپ نے گھر میں ڈسپلن رکھا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا بھٹی صاحب کہ آپ نے اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا جب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ایشو بنایا۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، پلیز براڈر پکچر میں لائن ان لوگوں کو درمیان میں نہ لیں، ان لوگوں کو شروع میں کہا تھا آپ سب جماعتوں کی، نہیں، میں کسی جماعت کی بات نہیں کرنا چاہتا یار، میں پاکستانی ہوں میڈم اسپیکر، میں پاکستانی ہوں، آپ پاکستانی ہوں، قمر بھائی پاکستانی، میں پاکستانی کیسی سے بات کرنا، کوئی سیاست نہیں، کوئی سب برے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، سب برے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ انتظار کریں ابا جی آئیں گے پہلی پارٹی وہ ڈالیں گے۔ یہ چیف، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس الیکشن کمیشن کی بات کریں، 8 سال کیوں لٹکائے رکھا ہے فارن فنڈنگ والا کیس؟ نمبر 1 سنیے 8 سال سے ممنوعہ کیس لٹکا ہوا ہے۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی صندوقچی سے اس کی ووٹ زیادہ نکلے، مریم نے کہا ہیرو آف دا ڈے اور میری ٹکٹیں چلی، کیوں چپ ہے؟ اس کے علاوہ وہ جو آڈیو ویڈیو نکلی تھی کیوں چپ ہے؟ سینٹ سے کیمرے نکلے تھے کیوں چپ ہے؟
कब तक डस्का पे फौरन हो जाता है। तो लिहाजा जो खबर देते हुए खान साहब की आप, हाँ जी, खान साहब ये कहते हैं कि 25 से 29 के दरमियान फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब करना है। भट्टी साहब, तो अब मैं अगर कंवर दिलशाद साहब का कोई कमेंट आपकी बात के ऊपर हासिल कर लूं, जी जी, फिर हम एक आखिरी कमेंट इस बात के ऊपर होगा कि खान साहब क्या करने जा रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब, अगर आवाज़ आपको आ रही है, आपने सुनी होगी भट्टी साहब की बात, मैं ये खुद भी जानना चाहती हूँ आपसे कि ये क्या मामलात रहे थे फॉरेन फंडिंग के ऊपर, जब ये बात की जाती है कि इतने साल क्यों डिले हुआ, तो फिर जरा एड्रेस कीजिएगा इस इशू को कि क्या वजह रही इतने डिले की। भट्टी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भट्टी साहब की मैंने बात सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। पहली बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग केस में 5 साल तक तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे लिया, 5 साल तक, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसके बाद जब स्कूटरी कमेटी बनी तो उसमें 1.5 साल तक स्कूटरी कमेटी को चलने नहीं दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया। और अभी जब इस्लामाबाद इलेक्शन पर फैसला कर रहा था तो इस्लाम तो खुद ही असद उमर गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने डांट डिपट कर दिया असद उमर की और हुक्म जारी किया इलेक्शन पाकिस्तान को 30 दिन में फैसला करें। और ये फैसला जो है हमारे चेयरमैन पर भी हरफ आ सकता है, हमारी पार्टी में भी हरफ आ सकता है। बड़ा अच्छा फैसला लिखा सिंगल बेंच ने, लेकिन दूसरे दिन ही अपने डबल बेंच ने, क्या होता है डिवीजन बेंच ने, उस पे सिंगल बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा जब चाहे फैसला करें, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। उसके ऊपर अनवर मंसूर ने कहा जी मैं तो 6 महीने बहस करूंगा। अब ये बताइए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रही है। मेरे दोस्त ठीक कह रहे हैं कि जो उन्होंने 8 साल तक क्यों लटकाए रखा था। मेरी बात हुई थी सरदार रजा से, तो उन्होंने कहा जनाब दिलशाद साहब 5 साल तक इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, कभी सिंध हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, कभी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से। तो मैं क्या लेकर चलता इस केस को? यही दुख है कि ये अदालतें हमारी, मैं चला जाऊँ ना कि ये मैं मासरत के बसद अदब कि ये अब कोमल का शो नहीं है, मेरा है, मुझे स्टे मिल जाएगा। ये मैं चाहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आप कहिएगा जो खान साहब कह रहे हैं 25 से 29 तक मुल्तान में उनको डेफिनेट ऐलान कर देंगे, अब इसकी हम क्या तशरीह करें? खान साहब के जहन में क्या चल रहा है? क्या वाकई इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या फिर उनको कहीं से सुनने को मिल गया कि इलेक्शन हो सकते हैं? लग रहा है कि जो नहीं बैकग्राउंड जो मुज़ाकरात तो पहले दिन से हो रहे हैं और इमरान खान साहब के कई मरतबा उन्होंने उनके पार्टी वालों ने बताया, कई मरतबा हमने सोर्सेज से भी सुना, कई मरतबा वैसे भी सुना कि वो जो भी आता है उनसे कहते हैं तारीख दें इंतखाबात की, सिर्फ एक बात, मुझे इंतखाबात की तारीख दें। तो मुझे लग रहा है उनको कहा गया है कि फाइनल डिसीजन से पहुंचने से पहले ना कुछ दिन वेट कर लो, ये इस बात से यूँ लग रहा है। तो वो होपफुल है। और फिर जैसे और भी बहुत सारी बातें सुनी जा रही हैं, जैसे क्या सराई की जा रही है कि हफीज शेख साहब का जिस तरह आना, उनको प्रोटोकॉल मिलना और फिर उन्होंने अब खैर से जमानत करवाना अपना नैब की उसमें से, और फिर इसी तरह और बहुत सारे, जिस तरह ये अब ये जो PDM है जो कल तक कहती थी फौज सियासत से दूर रहे, अब वो कहते हैं पेट्रोल की कीमतें फौज अपना कंधा दे। इस पे कमेंट करें। वो ये कहते हैं कि हमें एश्योरेंस भी 1.5 साल की या तो दे दें। ये इस हवाले से कितनी सदाकत है इन खबरों के अंदर कि वो कहते हैं हमें 1.5 साल की एश्योरेंस दे दें, फिर हम मुश्किल फैसले कर लेते हैं। ये जिस कश्मकश में शहबाज शरीफ साहब फंस गए, इसके ऊपर कोई तबसरा करें। शहबाज शरीफ साहब को मैं अब क्या कहूँ कि किसने कहा था, ये इमरान खान साहब का जो सूरत हाल थी, बिलीव मी 10 सीटें थी इनकी, इंतखाबात हो जाते थे। जिस तरह वो अपनी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और मिस मैनेजमेंट में डूबे हुए थे, और मैं बार बार TV पे कह रहा था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ गई तो वो इनके लिए ख़तरनाक, संभाला नहीं समझा रहे, वो ड्रिप या अपोजिशन उनको रिलीफ दे रही है। इन्होंने खैर अपने बयानिए की तबाही फेर दी कि कोई वज़ीर मुद्दत पूरी नहीं करता और वोट को इज्जत दो, जो हो गया आज लोटे दफन हो गया, लेकिन उसका ना इनको ना खुदा मिला ना वसाले सनम, तो वो तो खैर। लेकिन अब इस बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ हिम्मत करें ना, अब हिम्मत करें, अपने पाँव पे खड़े हो। किसने इंश्योरेंस देनी है? फौज तो सियासत से आउट है, फौज तो कह रही है हम न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान खान साहब को सबसे बड़ा गिला ही ये है कि वो न्यूट्रल क्यों हुए हैं, तो अब वो आउट हो गए हैं। तो अब आप सिवाय इमरान खान के बाकी आपके सारे 70% बकौल आपके जो वोट लिए वो सारे खड़े हों। अपने तमाम वसूख के साथ भट्टी साहब जाते जाते कहेगा कि अब खान साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो इससे क्या समझा जाए कि नौबत आएगी खान साहब को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की या नहीं आएगी? अब आप एज ऑफ नाउ क्या समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जो इमरान खान साहब ने डेट अनाउंस नहीं की तो इसका मतलब है कोई चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं पीछे, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये नौबत ना आए। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि PDM खुद कहती थी ये असम्बली जाली है, मैंडेट जाली है, PDM खुद कहती थी फौरी इंतखाबात कराओ,
तो मैं समझता हूँ या तो शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करें, बड़े फैसले लें। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन आ गया, आज के बजट पेश किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि बड़े फैसले लें, कीमतें बढ़ाएं, सियासत ना, आप अपने अगले इलेक्शन को फोकस ना करें, मुल्क को सोचें और बड़े फैसले, या फिर इलेक्शन में जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम मसाइल का हल फ्रेश इलेक्शन है, आप समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब, खास तौर पे आप कि हमारे एक तो 1-on-1 हमारा आपके साथ इंटरव्यू हो गया और आपने वक्त निकाला आज के अहम दिन जब खान साहब ने भी ये ऐलान करना था, और दीगर भी बहुत सारी एक्टिविटी इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है, खासकर इस्लामाबाद के हलकों में जो बातें हो रही हैं उस हवाले से आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मामलात उसी तरफ जाते हैं जो कयास आराई है या कुछ मुख्तलिफ सामने आएगा। बहरहाल आज खान साहब ने इस्लामाबाद मार्च का ऐलान नहीं किया। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।